رشیا اور یوکرین یہ وہ ممالک ہیں کہ جو دنیا کا 25% اناج سپلائی کرتے ہیں، بیچتے ہیں پوری دنیا میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ افریقہ میں جتنے بھی ممالک ہیں، سوڈان، اسٹوپیا اور دوسرے ممالک ساؤتھ افریقہ وغیرہ، یہ سارے ممالک بیسکلی رشیا سے، یوکرین سے ہی خریدتے رہے ہیں، ان سے اشیاء وغیرہ خریدتے رہے ہیں، اناج، گندم اور اس طرح کی اشیاء خریدتے ہیں۔ اور پاکستان نے بھی تقریباً 2020 میں عمران خان کی حکومت میں $3 بلین کی گندم خریدی رشیا سے۔ لیکن جیسے ہی دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی تو انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہم ایک دوسرے کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ان کی زیادہ تر اکنامی اسی وجہ سے چل رہی تھی۔ لیکن بعد ازاں دونوں نے ہی اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی اور ایک دوسرے کی فصلوں پر حملہ کیا، اور جو ممالک ان پر انحصار کر رہے تھے انہیں مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم ایک وجوہات دیتے ہیں پاکستان کی۔ بعد ازاں ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، لیکن پچھلے 4 سے 5-6 سالوں میں کیونکہ مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور فصلیں بالکل تباہ ہو کر رہ گئی ہیں، بارشیں بلا وقت ہو رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کب ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے کبھی سیلاب آ جاتے ہیں اور فصل اپنے مقررہ وقت تک تیار نہیں ہو پاتی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ لہٰذا یہی وجوہات ہیں کہ پاکستان اناج اور گندم رشیا اور یوکرین سے خرید رہا تھا، لیکن کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک دوسرے کی فصلوں پر حملہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ تھا، لیکن کیونکہ انہوں نے حملہ کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی نقصان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے خرید رہے تھے انہیں بھی نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کی مثال اس طرح کے جنگ شروع ہونے سے پہلے 10 کلو کا آٹا پاکستان میں تھا 600 روپے کا، اگر آج ہم دیکھیں 1300 سے 1400 روپے کا 10 کلو کا آٹا مل رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ کیونکہ پاکستان خریدتا تھا ان سے، اب وہاں پر مہنگا ہو گیا، اب وہاں پر مہنگائی ہو گئی ہے، اب ہم نے یوکرین سے خریدا ہے، لیکن خریدنے کے باوجود وہ ہمیں زیادہ قیمت پر دے رہے ہیں اور ہم مجبور ہیں کہ ہم زیادہ قیمت پر لیں۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے آئل کا، فیول کا۔ وہ اس طرح کے جنگ شروع ہونے کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی اور مختلف قسم کی کرائسز آئے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو تیل کی قیمت ہمیشہ اوپر جاتی ہے، کیونکہ تیل کے جو مالک ہیں ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بار بھی اوپیک کی جتنی بھی کنٹریز ہیں انہوں نے اس بات پر تہیہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی وجوہات پر، اس طرح کی کنڈیشن سے فائدہ اٹھائیں گی۔ سعودی عربیہ نے بھی اپنے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور پاکستان مجبور ہے کہ ان سے تیل خریدے۔ اور تیسرا نقصان جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیا ہے، یعنی کہ اگر ہم 2 سال پیچھے چلے جائیں جو انٹرسٹ ریٹ تھا 8-9% اتنا میکسیمم رہتا تھا، لیکن آج اس وقت کھڑا ہوا ہے 19 سے 20% کے درمیان۔ اگر ہم امریکہ کے ساتھ کمپیریزن کریں تو انٹرسٹ ریٹ وہاں پر ہے 4.5%۔ اس سے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی مقامی سطح پر کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اگر وہ کوئی لون لینا چاہتا ہے تو اسے 20% قرضہ دینا پڑے گا سود کی شکل میں، اور دوسرے ممالک زیادہ فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ 4% دیتے ہیں، آپ میکسیمم 5% دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک وجوہات ہیں کہ دوسرے انویسٹر یہاں پر آ کر انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ 3 وجوہات ہم نے آپ کو بتائی۔ جنگ کی وجہ سے نہ صرف پاکستان، ہم نے مین ریلائی کی ہے، پاکستان کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا ہے، اور مختلف ممالک ایتھوپیا، سوڈان اور اس طرح کے مختلف ممالک کیونکہ جنگ شروع ہوئی ہے تو وہ اسی وجہ سے اس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی انویسٹر اگر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ بھی رہا تھا، وہ اپنا رخ انڈیا کی طرف، وہ اپنا رخ انڈونیشیا کی طرف موڑ رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جو اکنامی اسٹیبل ہے اور آنے والی حالات میں اسٹیبل رہے گی، تو وہ چاہتا ہے کہ وہاں پر انویسٹ کرے، بنسبت کہ ایک ایسی ریاست میں، ایسی اکنامی میں انویسٹ کرے کہ جو مالی مشکلات کا پہلے ہی سامنا کر رہی ہے، جانتا بھی نہیں ہے کہ جنگ کب تک رکے گی اور کب تک چلتی رہے گی۔ یہ ایک چند وجوہات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یوکرین اور رشیا وار پر مختلف ریاستوں پر، مختلف کنٹریز پر کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان یوکرین رشیا جنگ کی وجہ سے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ تیل کی پرائس زیادہ ہوگی، آج 291 روپے کا فیول تیل مل رہا ہے پر لیٹر۔ آٹے کی قیمت ہم نے آپ کو بتا دی 1300-1400 روپے کا ہے،
1300-1400 रुपये का 10 किलो आटा है। और दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि जो डेप्थ है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो 20% पर खड़ा हो चुका है। इन हालात में कोई भी मालिक, कोई भी इन्वेस्टर इतना रिस्क नहीं लेगा कि वो ऐसी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करे। ये हमने सारी सिचुएशंस आपके सामने रखी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और यूक्रेन रशिया आपस में एक हमसाय मुल्क की तरह, बेहतरीन हमसाय मुल्क की तरह रहेंगे। और अगर ऐसा करेंगे तो यकीन पाकिस्तान में भी बेहतरी आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए और इसके साथ साथ हम जल्द ही तरीके ईसाईयत के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लेके आ रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि ईसाई मज़हब, क्रिश्चियनिटी किस तरह पूरे वेस्ट में फैला और आज इस तरह देख रहे हैं कि पूरे वेस्ट पर ईसाईयत का ही गलबा है। आखिर क्या वजूहात हैं और किस तरह कंस्टेंटीन रोमन बादशाह ने अपना किरदार अदा किया, और मुख्तलिफ किस्म के लोगों के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि क्रिश्चियनिटी ने किस तरह अरूज हासिल किया। अगर आप ये हमारी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं तो अपने चैनल सर्वे ऑफ हिस्ट्री को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।